حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سہل بن سعد آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان لکم فی کل جمعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہر جمعے کے دن حجۃ و عمرۃ، حج اور عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ ہر جمعے کے دن میری امت کو، میرے امتی کو، عمل کرنے والے کو حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ کیسے ملتا ہے؟ اس کے متعلق ارشاد فرمایا فالحجۃ التحجیر لجمعہ، فرمایا حج کا ثواب تو ایسے ملتا ہے کہ جمعہ پڑھنے والا جمعے کو جلدی جائے۔ حج کا ثواب فرمایا جمعہ پڑھنے والا انسان جو ہے جمعے کے لیے جائے، لیکن وہ جلدی جائے، ٹائم سے جائے، لیٹ نہ ہو۔ ایسا انسان جو جلدی جاتا ہے اسے ثواب حج کے برابر، اور حج کتنا مہنگا ہے، لاکھوں روپے، 12 15 لاکھ 14 لاکھ تقریباً، اور اس دور میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اتنا مہنگا حج، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا پیسہ کہاں سے آیا۔ پوچھا جائے گا کہ کس پیسے کے ساتھ، پیسہ کہاں سے لیا، اور تم نے حج کیا ہے۔ حلال کی کمائی کے ساتھ جو انسان حج کرتا ہے وہ حج قبول ہے، حرام کی کمائی کے ساتھ حج کرنے والا انسان وہ گناہ لیتا ہے، وہ نیکی نہیں حاصل کرتا۔ لیکن یہ حج کتنا سستا حج ہے، اور کتنا اچھا، اور کتنا جو ہے رعایت والا، اور کتنا جو ہے آسانی والا۔ لیکن کیا ہے کہ انسان جمعہ پڑھے تو ٹائم کے ساتھ، اذان کے جو پہلے چلے جاتے ہیں ان کو اونٹ کا ثواب، اور جو بعد میں جاتے ہیں ان کو گائے کا ثواب، جو اس کے بعد جاتے ہیں ان کو بکرے کا ثواب۔ اسی طرح ثواب کم ہوتا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلے آنے والے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ انسان، فرمایا وبکر وابتکر، جو صبح سویرے آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ وہ صرف حج کا ثواب ہی نہیں پاتا، وہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی رات کی نفلی عبادت بھی لے جاتا ہے۔ اور لیکن جو جلدی آتا ہے اس کا ثواب بھی حج کے برابر، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا عمرے کا ثواب جو ہے والعمرۃ انتظار العصر بعد الجمعہ، عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے جو انسان جمعہ پڑھ کر عصر کی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ جو انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کا ثواب اتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے وہ نماز میں موجود ہے، جیسے وہ انسان یعنی وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، نماز کی حالت کے برابر ثواب۔ جو نماز کا انتظار کرنے والا ہے تو بار بار قرآن میں ہمیں یہی حکم ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور جمعے کے متعلق تو یہاں تک فرمایا جو انسان جمعہ پڑھتا ہے تو اذان سننے کے ساتھ ہی فوراً، اے ایمان والو، جب اذان سنو، جمعے کی اذان ہو رہی ہے، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً چلے جاؤ، جلدی دوڑ کر جاؤ۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو انسان بیان سے رہ جائے، جو انسان خطبے سے رہ جائے، جو اللہ کے ذکر کو سن ہی نہ سکے، جو اللہ کے احکامات نہ سن سکے، جو خطیب کا بیان نہ سن سکے، قرآنی آیات احادیث مبارکہ نہ سن سکے، جو اللہ کے ذکر سے ہی محروم رہ گیا، پھر اس نے کیا حاصل کیا؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب ان کو فرما دو اپنی امت کو، اے ایمان والو جب اذان سنو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف فوراً دوڑو، وازر البیع چھوڑ دو، اپنی خرید و فروخت کام چھوڑ دو، اپنے روزی کے ذرائع چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ لیکن نماز سے فارغ ہو کر پھر وقت کو ضائع نہ کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز پڑھ لو، جمعہ ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر وقت نہ ضائع کرو، پھر زمین میں اپنے کاروبار، اپنے روزگار، اپنے کسب کی طرف چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کماؤ روزی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، یہ دنیا کی دولت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ فرما اللہ کو یاد کرو اس حالت میں بھی، کاروبار کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ فرما کثرت کے ساتھ، کثیر لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔